بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک طرف خوف خدا اور دوسری طرف کتے کے ساتھ مصروفیت۔ السلام علیکم۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا کہ ماوراء النہر وسطی ایشیا کو کہا جاتا ہے، جہاں پہ ازبکستان، قزاقستان، کرغستان یہ شہر آباد ہیں۔ وسطی ایشیا اس کو ماوراء النہر کہا جاتا ہے۔ وہاں ایک شخص کے پاس 3 احادیث موجود ہیں۔ چنانچہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں وہ احادیث سننے کے لیے ماوراء النہر پہنچا تو دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص ہے اور وہ ایک کتے کو کھانا کھلانے میں مصروف ہے۔ میں نے قریب جا کر ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور پھر کتے کو کھلانے میں مصروف ہو گئے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ان صاحب کی یہ بات بالکل بھی اچھی نہ لگی کہ ایک طرف انسان کھڑا ہے، دوسری طرف اس کے پاس کتا ہے، انسان کے بجائے متوجہ ہونے کے وہ کتے کی طرف متوجہ ہیں، اور انہوں نے پھر کتے کی طرف منہ پھیر لیا۔ چنانچہ کچھ دیر بعد وہ کتے کو کھلا چکے تو میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ آپ نے اپنے دل میں ناگواری محسوس کی ہوگی کہ میں آپ کو چھوڑ کر کتے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ جی ہاں، ہوا تو ایسا ہی ہے۔ تو ان صاحب نے سن کر فرمایا کہ جو کتے کو کھانا کھلا رہے تھے کہ ہم سے یہ حدیث بیان کی ہے ابو الزناد نے، ان سے اعرج نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی دوسرے شخص کے پاس کوئی امید لے کر آیا، کوئی امید لے کر آیا اور وہ شخص اس کی امید منقطع کر دے، یعنی اس کو پورا نہ کریں، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی امید منقطع کر دیں گے اور وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر ان صاحب نے فرمایا کہ ہمارے علاقے میں کتا نہیں ہوتا، مگر یہ کتا کہیں سے میرے پاس بھوکا آیا، لہٰذا میں نے اس ڈر سے کہ کہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھ کو مایوس نہ فرما دے، میں نے اس کو کھانا کھلا دیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سن کر کہا کہ بس میرے لیے یہی حدیث کافی ہے، چنانچہ ان کے پاس سے واپس آ گیا۔ مطلب یہ تھی کہ اس شخص کی جو مخلوق کے ساتھ رحم اور شفقت کا معاملہ تھا، اور دوسری طرف اس کے پاس جو حدیث تھی وہ بھی ان کو ملی، اور اس شخص کا تقوی اور خوف خدا یہ بھی اس کو نظر آیا، اور امام صاحب نے وہ حدیث سن کے واپس آیا۔ تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم فوراً کوئی رائے قائم کر لیتے ہیں کسی کے بارے میں کہ یہ تو ایسا ہے ویسا ہے۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا بات ہوتی ہیں اور وہ کس چیز میں مصروف ہے۔ تو ہمیں اس بارے میں بدظن اور بدگمان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انتظار کریں اور اچھی امید رکھیں، اور ہمیشہ خوف خدا کے ساتھ۔ اسی طرح ہمارے پاس کوئی امید لے کر آتا ہے تو کم از کم یہ سوچے کہ یہ جو میرے پاس آیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی ہوگی کہ تمہاری مراد یا تمہارا کام اسی کے پاس پورا ہو سکتا ہے، تو تبھی تو یہ میرے پاس آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں میرے بارے میں ڈال دیا، تو یہ تو میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ آپ پورا کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، کسی دوسرے وقت میں وعدہ کر سکتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ دوسرے وقت کا وعدہ کر لیں، لیکن اس
کی امید کو اس کی امید پہ پانی نہ پھیریں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے خوف تقوی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری امیدوں کو بھی کہ ہمیں جنت نصیب فرمائے، اور ان لوگوں کی امیدیں جو دوسروں کے ساتھ وابستہ ہیں، اللہ تعالی ان کی امیدوں کو بھی پورا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ یہ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں نظر آ رہی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار